سردار یاسر الیاس ہمارے ساتھ ہیں. یہ اسلام آباد چیمبر آف کامرس اور انڈسٹری کے سابق صدر بھی ہیں. بہت بڑے ایک بزنس گروپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ان کو ہم نے خاص طور پر دعوت دی اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو کچھ حکومت کر رہی ہے کیا اسے کچھ حاصل ہوگا یا آلریڈی جو بیچارے عوام ہیں اور جو کاروباری لوگ ہیں ان کے اوپر مزید بوجھ آئے گا. سردار صاحب. جناب تھینک یو سو مچ. میں آل پاکستان مال ایسوسیشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں آج, اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ مائکرو سوچ ہے ان کی. ہم میکرو کی بات کرتے ہیں, نمبرز کی بات کرتے ہیں, بیکاز فیکٹس آر مور امپورٹنٹ دین فکشن. وہ 62 بلین کی بات کر رہے ہیں روپیز کی جو وہ بچائیں گے انرجی کے لحاظ سے. ہم امپیکٹ بتاتے ہیں آپ کو. دیکھیں جو آرگنائز ریٹیل سیکٹر ہے پاکستان کا جس کی میں بات کر رہا ہوں, تقریباً 18% کنٹریبیوشن ہماری جی ڈی پی میں پاکستان کی. تو 346 بلین کا آپ کو جو جی ڈی پی ہے اس میں سے آلموسٹ 62 بلین ڈالرز ہم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اچھا. جو امپلائمنٹ کی بات کریں تو ہم تقریباً آلموسٹ 18% کے 16 to 18% کے بٹوین لوگوں کو امپلائی بھی کرتے ہیں. تو 74 ملین میں سے آپ سمجھیں کہ ہمارے پاس 11.8 ملین کے قریب لوگ کام کر رہے ہیں. اب اس میں سے آپ دیکھیں کہ جو آپ کا 2 گھنٹے کا ٹائم ہے یہ پرائم ٹائم ہے, جسے آپ کا پرائم ٹائم شو کریں. لوگ شام کو باہر نکلتے ہیں, شاپنگ کرتے ہیں, لیجر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں فیملی کے ساتھ. اس میں اگر 2 گھنٹے بھی آپ کم کر دیں, 2.5 گھنٹے بھی کم کر دیں, اس میں تقریباً جو کلیکٹیولی اکراس پاکستان لاس ہوگا وہ آلموسٹ تقریباً میرے پاس جو فگرز آئی ہیں 25% کا لاس ہوگا, جو کوئی 15.5 بلین ڈالرز کی بات کریں جی ڈی پی میں سے نکل جائے گا. 15.5 بلین ڈالرز جو آپ کا نکل جائے گا 25% ہے اسی نمبر کا جو میں 62 بلین آپ کو بتایا. آپ اس کو روپیز میں کنورٹ کریں تو 3.5 ٹریلین روپیز کی ہم بات کر رہے ہیں, جو کہ لاس روپیز میں ہمیں ہو رہا ہے. 62 بلین انرجی سیونگ, 3.5 ٹریلین روپیز کا لاس ہمیں ہوگا ریٹیل سیکٹر میں. اس میں سے آپ 17% اپنے جی ایس ٹی نکالیں گورنمنٹ کا, 598 بلین 600 بلین روپے سالانہ لاس ہوں گے گورنمنٹ کو ان دا فارم آف جی ایس ٹی, جو ہم سے انہوں نے کمانا ہے, جو ہم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. وہ کہیں نہیں جا رہا, آپ نے کوئی نہیں دیکھا اس کو. ہم ڈبل شفٹ پہ کام کرتے ہیں تاکہ 10 بجے تک یا رات کو 11 بجے تک آپریٹ کر سکیں. ہم اگر ایک شفٹ پہ لے آتے ہیں تو وہ جو 11.8 ملین لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں جو ہم امپلائی کر رہے ہیں, اس کو آپ آدھا کر لیں, 35% نکال لیں اس میں سے, تو 40 لاکھ لوگ آپ کے بے روزگار ہو جائیں گے, جس کو ہم 40 لاکھ لوگ. یہ جو حکومت انرجی بچانے کی بات کر رہی ہے کیونکہ 35% آپ سے لے آف کر لیں. تو یہ آپ دیکھیں ہیوج امپلیکیشنز ہیں اس کی. یہ نہیں کہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے کہ یہاں سے وہاں کر دیا. وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اوور آل اکانومی آپ کی کنٹریکشن کی طرف جا چکی ہے. اس سال بھی ہم دیکھ رہے تھے جو آئی ایم ایف کی رپورٹ تھی 2022 میں کہ 9.2 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, وچ از مور دین کلوز ٹو 3% آف یور جی ڈی پی. ایٹ دا سیم ٹائم جو کرنٹ حالات ہیں آپ کے, ریزروز آپ کے پاس نہیں ہیں, ایف ڈی آئی نہیں ہے, برانڈس کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اور برانڈس کی ہم بات کرتے ہیں جن کی کئی 100 آؤٹلیٹس ہیں اکراس پاکستان, نہ کہ صرف مالز میں بلکہ باہر جو آپ کے مراکز ہیں وہاں پہ بھی ہیں. تو اگر آپ بزنسز کو بجلی نہیں دے سکتے ہیں, 2 آپشنز ہیں آپ کے پاس. یا تو آپ یہ ان کو کہیں کہ آپ لوگ جنریٹر پہ اپنے نظام چلا لیں, یا ان کو کہیں موم بتیوں پہ چلا دیں, یا لینٹرن پہ چلا دیں, ہم وہ بھی کر لیں گے, ہم اپنے نظام چلانا جانتے ہیں, یا آپ پریمیم چارج کر لیں. آپ یہ نہ کہیں کہ ہم تو دے نہیں سکتے یا بند کر دیں. گورنمنٹ کے نا ڈکٹیٹ کہ کون کاروبار کر سکتا ہے نہیں کر سکتا. یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جائز ہے, ناجائز ہے, ایلیگل ہے, مینیپولیشن نہیں کر سکتے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ 2 نمبر چیزیں, دس از یور رائٹ, بٹ یو کین ناٹ سے. یہ تو وہ والی بات ہے, آپ کہہ دیں کسی کو آپ سانس نہیں لے سکتے. تو یہ ہمارا بنیادی حق ہے. ہم سے ہمارے حق, ہمارے جو حقوق ہیں وہ نہ چھینے جائیں, ورنہ پاکستان سے لوگ چھوڑ کے جو آلریڈی جا رہے ہیں باقی لوگ بھی چل جائیں گے. اب اس سچویشن میں یہ سب کچھ کرنے سے پہلے انہوں نے نہ آپ سے پوچھا نہ کسی اور سے پوچھا. کوئی اب وٹ از دا وے فارورڈ؟ وے فارورڈ اس کے اگر آپ نے ایسی کوئی ڈیسیجن لینی بھی ہے تو ساری تنظیموں کے ساتھ مشاورت کی جائے. جتنی ٹریڈ باڈیز ہیں, ٹریڈ ایسوسیشنز ہیں, ریٹیل ایسوسیشنز ہیں جو کہ رجسٹرڈ ہیں ود ڈی جی ٹی او, ان کی ایک انڈورسمنٹ ریکگنیشن ہے. چیمبر آف کامرس کو آپ آن بورڈ لیں, مال ایسوسیشن کو آن بورڈ لیں. دیر ہیز ٹو بی اے سولوشن. جیسے ہم آپ کو کہہ سکتے ہیں ہم اپنی انرجی کنزمپشن کو ریڈیوس کر لیتے ہیں. ہم اپنی اگر 100 لائٹس ہیں ان کی جگہ 50 چلا لیں گے, 20 چلا لیں گے. دیر از این آلٹرنیٹیو. کچھ ٹائم ہم جن سیٹ پہ لے آئیں گے, اس میں سے 45 منٹس ہم جن سیٹ پہ لے آتے ہیں. آلریڈی فیول جس میں چارجز بھی ہم پے کر رہے ہیں, ایکسپینسو ڈیزل بھی ہم بائی کر رہے ہیں. اور ایسا پاکستانی, یہ ہر انسان کا شکوہ ہے کہ اگر رشیا سے سبسڈائز آئل دنیا نے لیا ہے تو وائی ناٹ پاکستان, ہم نے کیوں نہیں سبسڈائز آئل ان سے بائی کیا, تیل بائی کیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں ہمارا رائٹ ہے. اور آپ دنیا میں گلوبل ریٹیل کو دیکھیں, ورلڈ از گوئنگ تھرو ریسیشن. اس کے باوجود نہ یو کے نے کہا, نہ دبئی نے کہا, نہ ملیشیا نے کہا, نہ یو ایس نے کہا کہ آپ اپنی ٹائمز ریڈیوس کر دیں. وہ میک شفٹ ارینجمنٹ کے حساب سے مینیج کر رہے ہیں اپنے حالات, کیونکہ اکانومی جو ہے وہ آپ کی بیک بون ہے. اکانومی کے بغیر ملک نہیں چل سکتا, اسپیشلی پاکستان جس کو ضرورت ہے فنڈس کی, جس کو ضرورت ہے ایف ڈی آئی کی, جس کو ضرورت ہے ریمیٹنس کی. تو پاکستان کے جو بزنس مین, اگر یہ بزنسز کلوز جائیں گے, آؤٹلیٹس دیکھیں, برانڈس اپنے ایل سیز بند کی, تو آپ کی امپورٹس رک گئی. آپ کی برانڈس, انٹرنیشنل برانڈس کیسے آپریٹ کریں گی؟ وہ پریمیم چارج کرنا شروع کر دیں گے, کیونکہ بلیک کے تھرو یا تھرو ڈوبیز چینلز اگر امپورٹس آئیں گی تو نیچرلی وہ پریمیم چارج کریں گے. تو آپ کا جو عام شہری ہے وہ کیسے افورڈ کرے گا؟ سبسیکوینٹلی وہ برانڈس بند ہو کے چل جائیں گے, وہ بزنس مین یہاں سے باہر چل جائے گا. تو ان حالات میں جب اکانومی از آلریڈی گوئنگ تھرو ٹف ٹائم, پرابلی ون آف دا ورسٹ ٹائمز ان پاکستان ہسٹری, تاریخ کا ورسٹ ٹائم ہے, تو اس میں آپ مزید مشکلات پیدا کر رہے ہیں. اور جو ان امپلائمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں, مہنگائی کی ہم بات کرتے ہیں, آج انفلیشن 40% پہ پہنچ چکی ہے.
جو لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں یا ہوں گے اس فیصلے سے, آپ اندازہ لگائیں کہ لوگ بیماری سے نہیں مریں گے, لوگ غربت سے مر جائیں گے, یا لوگ خودکشی کریں گے, یہ قتل و غارت پہ اتر آئیں گے, کرائم ریٹ آپ کا انکریز جائے گا, جو ہو بھی رہا ہے اکراس پاکستان. آپ دیکھیں گے آپ کا کرائم کتنا انکریز ہوا ہے, فیڈرل کیپٹل آپ دیکھیں کتنا محفوظ آپ کا ایک رول ماڈل سٹی تھا, بیکاز لوگ مجبور ہیں, حالات اور واقعات انسان کو بدل دیتے ہیں, مجبور کر دیتے ہیں, اور وہ ریالٹیز آپ کے سامنے ہیں. یہ اس کی وجہ کیا ہے, یہ کیوں کیا انہوں نے, پھر اتنا آپ نے بتایا ہے شارٹ ٹرم I think they're trying to make IMF happy. I think they cannot make IMF happy with this, even with the LC restrictions. IMF نے strictly کہا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ جو آپ کی کلیکشنز تھے, امپورٹ تھے, ٹیکس کلیکشن تھے with the imports that were happening, وہ بھی آپ کے ختم ہو گئے. اس لیے آپ دیکھیں کہ آپ کی جب یہ GST لاس ہوگا تو کیا IMF کو آپ خوش کر سکتے ہیں؟ I can promise you کہ یہ فیصلہ وداؤٹ IMF کنسلٹیشن کیا گیا تھا. یہ تو صرف اپنی اینڈ سے کوشش کر رہے ہیں, ایکسپیریمنٹس کر رہے ہیں کہ کوئی تو حل نکل آئے, کس طرح سے کوئی ہماری ایکسپینڈیچرز کم ہو جائیں, لیکن دس از ناٹ دا وے ٹو بیلنس یور بکس. اس سے آپ کا مزید معیشت میں نقصان ہوگا, بے روزگاری پیدا ہوگی, اور پاکستان سے لوگ پیسہ لے کے باہر چل جائیں گے, بزنس وائنڈ اپ ہو جائیں گے, اور جب مارجنس آپ کے ڈپلیٹ ہوتے ہیں, پروفیٹیبلٹی آپ کی ڈپلیٹ ہوتی ہے, تو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اگر اتنی زیادہ ہو جائے, نیچرلی کوئی بھی انویسٹر وہ یہاں نہیں بزنس کرے گا, وہ کہیں اور چل جائے گا. ناظرین, سردار صاحب جو بات کر رہے ہیں یہ ایک ایسا انہوں نے فیصلہ کیا ہے جس میں جو ٹریڈرز ہیں, جو بزنس سینٹرز ہیں, ان کے جو مالکان ہیں, کسی کو انہوں نے اعتماد میں نہیں لیا, اور یہ 62 بلین کا جو پاور میں سیو کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن اس کے نتیجے میں جو امپیکٹ ہے وہ ٹریلینز روپیز میں آ رہا ہے, یعنی کھربوں میں, اور اتنی زیادہ ان امپلائمنٹ آلریڈی جس وقت اتنی زیادہ مہنگائی ہے, اور پھر برانڈز جو ہیں وہ سارے کے سارے ملک سے باہر چلے جائیں گے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ کچھ ہوش کے ناخن لیں, اور جو تاجر حضرات ہیں ان سے مل کر بیٹھ کر اس کا کوئی حل نکالیں. IMF کو آپ جتنا مرضی کر لیں خوش کرنے کی کوشش, وہ کبھی خوش نہیں ہوں گے, کیونکہ وہاں سے ایک ہی بات آئے گی, ڈو مور, ڈو مور. 2022 بہت سارے تحفے بھی دے کے گیا پاکستان کی عوام کو. پاکستان کی عوام کو ایک تحفہ یہ دیا کہ عوام کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کا میڈیا کیا ہے. حق اور سچ کا سفر سال 2022 میں بول رہا نمبر 1. ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسمیشنز کی, پورا سال مسلسل جدوجہد میں نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے پیچھے کون لوگ تھے. توڑے ریٹنگ کے سبھی ریکارڈ, اینکرز نے بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت پائی, اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھار. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.